آپ مجھے جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ بھی جواب دیں اور آپ معافی بھی مانگیں۔ میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے، میری بچی جاہل ہے، نہیں آپ پھر وہی کہہ میرا قصور ہے، کہہ رہے ہیں نہیں میرا قصور ہے کہ میری بچیاں جاہل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک لفظ پہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ کو طاغوت کا پتہ ہے۔ بہت سے لوگ ساحل دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ساحل دین نے کہا ہے کہ اسلام میں سن بیٹا بات سن، بحث نہیں کر رہا یہاں ہوں، پہ سن لو۔ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا، اسلام میں گناہوں کا نہیں تھا۔ وہ بتاتا ہوں نا، کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں۔ تھوڑا سا رک جائیے، سن لیجئے پہلے جی۔ ٹیکنیکل ٹرم ہے، اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت، اور آپ کو نہیں پتا تھا۔ 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ صرف ساحل ادیم کے اگینسٹ کوئی سازش ہے یا پھر واللہ عالم اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، مگر ہمارا ٹاپک اس پہ بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم طاغوت کے بارے میں سمجھیں گے کہ آخر طاغوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر سب سے پہلی چیز جو فرض کی ہے یعنی وہ ہے طاغوت کا انکار اور پھر اللہ اکیلے پر ایمان لانا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نحل میں آیت نمبر 36 میں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دے دی اور پھر بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں ہی سارے طاغوت کا انکار ہے۔ ہم کلمے میں کہتے ہیں لا الہ، جس کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہاں معبود سے مراد یعنی طاغوت، اس جملے میں سارے طاغوت کا انکار ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے۔ یہ توحید کا ایک اہم حصہ ہے جس کو آج اکثر لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ طاغوت کے بارے میں علم ہوگا تب ہی ہم اس کا انکار اور اس سے بچیں گے، اور جو شخص طاغوت سے نہیں بچتا یا اس کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر لا الہ الا اللہ دو حصوں میں تقسیم ہے، یعنی لا الہ سارے معبودوں کا انکار کرنا، الا اللہ ایک اللہ پر ایمان لانا۔ اب مسئلہ پریشانی یہ ہے کہ ہر لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن یہ نہیں سکھلاتے کہ طاغوت کا انکار کرو۔ مسلمان بننے کے لیے پہلے ہم کو طاغوت کا انکار کر کے پھر اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اور مسلمان بننے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ آپ صرف اللہ پر ایمان لانے سے مسلمان نہیں کہلا سکتے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ اللہ نے بھی تو یہی کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت دلالت سے روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بھی ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اور اب طاغوت کی پہچان کریں تو کیسے کریں؟ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ اب محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ امام ابن قیوم کہتے ہیں جس کسی بھی باطل یعنی غلط معبود کی عبادت کی جائے یا جس کی ایسے کاموں میں اتباع یعنی فالو یا پیروی کی جائے جن میں اللہ کی نافرمانی ہو، یا جس کی اطاعت امور علت یعنی حلال کاموں اور حرمت یعنی حرام کاموں میں اس طرح کی جائے جس میں اللہ کے فرمان کی مخالفت ہو، اس کی وجہ سے بندہ اپنی حدود یعنی لیمٹس اور اللہ کی خالص عبادت سے تجاوز یعنی آگے بڑھ کر جائے، وہی چیز طاغوت ہے۔ اور طاغوت تو بہت سارے ہیں مگر ان کے سربراہ یعنی 5 ہیں۔ سب سے پہلے تو ابلیس ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس کام پر رضامند ہو، وہ شخص۔ تیسرے نمبر پر ہے وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو۔ پانچواں وہ شخص بھی طاغوت ہے جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرے اور اس بات کی دلیل کہ
مسلمان ہونے کے لیے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، وہ یہ آیت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا طاغوت یعنی دوسرے معبودوں کو انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہی لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم اور مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کی اصل چیز اسلام ہے، اور اس کا ستون جو ہے یعنی پلر نماز ہے، اور اس کا بلند ترین مرتبہ وہ مقام اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک عالم بھی طاغوت کا انکار کرنے پر بیان نہیں کر رہے، حالانکہ یہ اصل توحید ہے۔ ہمارے کلمہ میں سارے طاغوتوں کا انکار ہے۔ جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کریں گے آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس میں کفر طاغوت کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو اس کے اگلا پارٹ چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، سبسکرائب کر دیجئے چینل کو، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔